وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں سامعین، آج کا بھی ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول اور 12 وفات۔ میرے بھائی، عشق نبی کی اصل اتباع ہے، ہم اپنے نبی کو ایڈوپٹڈ کریں، ان کے طور طریقے کو اختیار کریں، اپنائیں۔ اصل چیز یہ ہے، رسول کی اتباع پہلے ہے اور اپنی خواہشات اور جذبات اور امنگ اور اپنے من کی چیز بعد میں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے بھائی، اطاعت کا تعلق قول سے ہے، یعنی نبی نے جو فرمایا ہے وہ مانو، اور ایک ہے اتباع، نبی نے جو کیا ہے وہ کرو۔ اتباع کا تعلق عمل سے ہے۔ اسی اتباع سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے طبیعہ۔ گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے بس چلی جا رہی ہے، ماں سے پوچھ نہیں رہی ہے ماں کہاں جا رہی ہو، اس لیے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کے سینے میں میرے علاوہ اتنی محبت کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے گٹر میں نالے میں نہیں گرائے گی۔ اسی لیے میرے بھائی، اتباع کے اندر دلیل اور بلا دلیل دونوں عمل شامل ہیں۔ اگر عوام ہیں تو انہیں دلیل نہیں چاہیے، بس انہیں تحقیق، بس فوراً عمل شروع کریں۔ ہاں اگر علماء ہیں تو انہیں دلیل کی ضرورت ہے۔ تو میلاد منانے والوں، اللہ کی قسم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ چکی ہے اور ولادت بھی عمل میں آ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے جا چکے ہیں۔ پہلے تم اگر منانا ہے تاریخ کنفرم کرو، برتھ سرٹیفکیٹ، ہاسپٹل کارڈ، پولیو کارڈ، آدھار کارڈ کا وہ زمانہ نہیں تھا، اللہ نے سب غائب کر دیا۔ جبکہ میرے بھائی، ہماری عقل کہتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی تاریخ ولادت کنفرم نہ ہو، یہ ایک افسوسناک چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے غائب صرف اس لیے کر دیا تاکہ تم جشن اور عید اس کو نہ قرار دو۔ میرے بھائی، ایک ہوتی ہے حقیقی خوشی، ایک ہے ریئل ہیپینس، اور ایک ہوتی ہے بناوٹی خوشی۔ حقیقی خوشی جیسے عید ہے، حقیقی خوشی جیسے بقرہ عید ہے، کیونکہ انسان اس کے اندر 1 مہینے روزہ رکھتا ہے، اکتا چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کو ایک حقیقی خوشی ملتی ہے، اس کو ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی حال بقرہ عید میں ہے کہ اس سے پہلے روزہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کچھ کھانے کا موقع ملتا ہے، کھلانے کا موقع ملتا ہے، اور نمازیں ادا کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے سامان قدرت نے خود بخود بغیر کسی بناوٹ کے خوشی کے اس کے اندر پیدا کر دیے ہیں، اس لیے اس کو منانا نہیں پڑتا ہے۔ خوشی جو کچھ بھی ہوتی ہے بہرحال وہ اپنی ہوتی ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے ولیمہ ہے، ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمہ سنت کب ہے؟ شادی ہو جائے اور رخصتی نہیں ہوئی تو ولیمہ نہیں ہے، شادی بھی ہو جائے، رخصتی بھی ہو جائے، لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی جائے اور شوہر میٹنگ کر لے، انٹرکورس کر لے، ملاقات کر لے، اب جا کر اس کو جو خوشی ملے گی حقیقی ملے گی، اب جا کر اس کے لیے سنت کیا ہے؟ ولیمہ کرے۔ لیکن جب تک رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا لڑکی سے ملاقات نہیں کیا، انٹرکورس نہیں کیا، اور 100% ابھی سنتشٹ بھی نہیں ہوا کہ ہمارا جو جوڑا ہے، جو ہم نے مال دیکھا تھا، جو مال مجھے دکھایا گیا تھا، جب تک 100% ملاقات کر کے مطمئن نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم ولیمہ کرو۔ سب کچھ ہونے کے بعد جب حقیقی خوشی مل جاتی ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ تم کیا کرو؟ ولیمہ کرو۔ کیوں؟ بعض دفعہ شادی میں دکھایا کچھ اور جاتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، اور شادی کے بعد سب فائنل ہو جاتا ہے۔ کتنا اوریجنل، کتنا ڈپلیکیٹ، کتنا آرٹیفیشیل، اور کتنا فیم، اور کتنا میرج کٹ، فیس کٹ، اور کتنا جو ہے وائٹ بیوٹی، وائٹ ٹون، کتنا لکمی کاجل، سب پتہ چل جاتا ہے جب لڑکی اپنے گھر آ جاتی ہے، یعنی شوہر کے گھر۔ اس کو کہتے ہیں شب زفاف اردو میں، کچھ لوگ زفاف کہتے ہیں، نا صحیح لفظ ہے زفاف، لیلۃ الزفات، لیلۃ الزفاف، زف العروس زفافاً و زفتاً، صحیح لفظ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں لڑکی کا اپنے شوہر کے گھر جانا، رخصتی جس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شریعت نہیں کہتی تم ولیمہ کرو، صرف شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوتی، نہیں۔ کیوں؟ حقیقی خوشی نہیں ہوتی۔ حقیقی خوشی جو ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کو منانا نہیں پڑتا۔ اسی لیے اتنا وقفہ گزر گیا 1400 سال کا، آج ہم کو منانا پڑتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اگر یہ چائنا کی لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ، یہ شو لائٹ، یہ جھومر، یہ کلرفل لائٹ نہ ہوتی اور اپنے کردار سے اگر ہم کو منانا پڑتا ربیع الاول، تو ہم کیسے مناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر منانے والے پیدا ہوئے، ورنہ اس سے پہلے سب صحابہ کو ماننے والے تھے، اور صحابہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کو ماننے والے لوگ تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور ان کی صفات کو ماننے والے لوگ تھے۔ اسی لیے صحابہ ہی کی عشق اور محبت ہمارے لیے معیار حق ہے، اور کوئی اپنے طور طریقے سے اللہ کے نبی سے عزت اور احترام اور تقدس کوئی اپنا طور طریقہ جاری کرتا ہے، خدا کی قسم وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو سچے عاشق تھے ان کا جو رویہ تھا، اگر ہم وہ رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم سچے عاشق نہیں ہیں، بلکہ سچے فاسق ہیں۔ سچا مسلمان جو ہوگا وہ ہر وقت اپنے نبی کو یاد رکھے گا، وہ 12 ربیع الاول کا، 12 وفات کا، یا ربیع الاول کے مہینے کا، یا ربیع النور کا وہ انتظار نہیں کرے گا میرے بھائی۔ تذکرہ میلاد، محفل میلاد تو ہر وقت جائز ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی پیدائش اور تذکرہ شروع کر دیں ترنت جائز ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، پورے سال جائز ہے، لیکن اس کو خاص کر لینا، اسپیشل بنا لینا ربیع الاول کے ساتھ، خدا کی قسم یہ بدعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ربیع الاول کے مہینے میں سب کچھ جاہلیات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، ضلالات ہیں، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہاں تک کہ آتش بازیاں تک ہوتی ہیں۔ اب آپ سمجھئے یہ چیز یقیناً اگر بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس چیز کے اندر کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ عشق نبی کا صحیح راستہ میرے بھائی یہ نہیں ہے۔ جو سچے نبی کے عاشق ہوئے بس وہی راستہ ہمارے لیے حق ہے، سیدھا ہے، صاف ستھرا ہے اور کلین ہے۔ اب شادی ہے، اصل سنت ہے، شادی کی بنیاد نبی نے رکھ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ اب شادی کرنا امتیوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سنت طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حج نہیں کی سوائے ایک حج کے، حج کی بنیاد نبی نے ڈال دی، اب وہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ سنت۔ اب اگر اس کے اندر کوئی رسم ہم ڈالتے ہیں، شادی کے اندر رسم ڈالتے ہیں، تو اس رسم کی ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اس
سنت کو نہ ختم کرے، شادی کو نہ ختم کرے، ورنہ زنا اور پھیلے گا، بلکہ شادی کے اندر جو رسم ہے ہم اس رسم کو ختم کریں۔ ایسا نہیں کہ شادی ہی ختم کر دیں۔ جس کا استنجا تک صاف نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا، منہ میں پکار ہے، شام کے ٹائم گانجا ہے، دارو ہے، جھنڈا لیے پھر رہا ہے، کہہ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ کوئی مان نہیں رہا ہے تو زور زور سے کہہ رہا ہے، چلا چلا کر کہ تم مانو سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کے آنے پر سب سے زیادہ خوشی ہم کو ہوئی ہے۔ اب سارے جھنڈے جو ہے جھول چکے ہیں، سب پہ کوا بیٹھ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے سرکار یاد نہیں آ رہے۔ کیوں؟ منانے والا مخلص نہیں ہوتا، ماننے والا مخلص ہوتا۔ تمام صحابہ مخلص ماننے والے لوگ تھے، اہل حق مخلص ہوتے ہیں، ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے فراڈیے ہوتے ہیں وہ صرف منانے والے ہوتے ہیں، منا کر فرصت لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم میں ابھی منائے تھے کس کو؟ حضرت حسین کو۔ 40واں میں اس کا کچھ حصہ تھا، سپلیمنٹ، اس کو منایا۔ اور ربیع الاول میں رسول اللہ کو منائیں گے، آگے بڑے پیر کو منائیں گے۔ جزاک اللہ۔